الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم تو وہی ہو جنہیں میں نے ہدایت دی ہے، تم ہی تو ہو، سارے مانگتے ہیں ملتی انہیں ہیں جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ فرماتا ہے یہی میرے نزدیک عقلوں والے ہیں، اولو الالباب، عقل والے، باقی سارے بے عقل ہیں، جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے ضرور، سبحان اللہ، میں اپنی ہر کلاس کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں، آج آپ نے یہ لیکچر سنا ہے، سبق پڑھا ہے، بتائیں اس میں سے سب سے اچھی بات آپ کو کون سی لگی ہے، جس نے آپ کے دل پہ کلک کیا ہو، جس کو آپ نے سن کے لگا ہو جیسے یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے مسئلے کا جواب دیا ہے، میری پریشانی کا حل بتایا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے بارے میں اتری ہے، میرے بارے میں اتری ہے۔ آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، صورتیں پہلے نازل ہو جایا کرتی تھیں، جیسے مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئی، مدنی دور میں کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا اور اللہ کے نبی اسے وہ آیت سناتے، وہ صورت سناتے جو مکی دور میں نازل ہوئی ہوتی، جب اسے سناتے تو وہ کیا کہتا، یہ آیت تو میرے بارے میں اتری ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا ہے۔ ہمارے کتنے مسئلے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہمیں جواب نہیں دیتا، اللہ پیغمبر نہیں ہے جو وہی فرشتہ اترے وہی آئے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن میں ان کی ہر بات کا ایڈوانس جواب دیا ہے۔ کیا ہم اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں؟ کیا ہم اس کی اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں؟ پھر کیا ہم عقل والے ہیں؟ ویسے تو اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں، مجھ سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ساری دنیا کا مجھے پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اگر اللہ کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ سب سے آسان کتاب ہے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اور یاد رکھیں جو جہنم میں جائیں گے نا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، جنہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا نا، وہ اس وقت حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، اے کاش ہم کچھ سن لیتے، ہم کچھ سمجھ لیتے، کسی ایک اچھی بات کو اپنا لیتے۔ ہدایت والے، عقل والے وہ ہیں جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، جبکہ جہنم میں جانے والے وہی ہوں گے جو اس وقت تمنا کر کے یہی اپنا قصور بتائیں گے۔ ہاں درس ہوتے تھے، بیان ہوتے تھے، انتظامیہ دور دور سے معلمات کو، علماء کو بلاتے تھے، کبھی ہم جاتے تھے کبھی نہیں، کبھی کہتے ہیں گھر کا کام کر لیں پھر چلے جائیں گے، آخر میں چلے جائیں گے، آنا ہے بعد میں آ جائیں گے، اور کبھی کہتے تھے کہ بس ہم بیمار ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی آ بھی جاتے تو دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن حسرت کریں گے، جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، کچھ عقل کر لیتے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا ہمیں رستہ بتایا وہ کون سا ہے؟ وہ رستہ ایمان کا، عمل صالح کا، وہ صبر کا، اور وہ دوسروں کو صبر کی تلقین کا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ سب آپ میں سے کتنی ہیں جن کو سورۃ العصر زبانی یاد ہے؟ سب کو آتی ہوگی، نہیں تو یاد کر لیں، ابھی بھی یاد ہو سکتی ہے، ابھی یاد ہو سکتی ہے، اتنی چھوٹی سی سورت ہے، 2 لائنز ہیں، والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوبارہ سنیں یاد ہو جائے گی. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہی صورت نازل کر دیتا تو لوگوں کو جہنم سے بچنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے کافی پیغام تھا، مکمل پیغام تھا. کیا مکمل پیغام؟ اللہ نے عصر کے وقت کی، عصر کا وقت ہے نا، اچھا عصر کے وقت کی کیوں قسم اٹھائی؟ کیونکہ عصر کا وقت دن کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کے اختتام کے وقت کی، سارا دن گزر گیا، زندگی کا دن گزر چکا ہے. ہم جو یہاں بیٹھی ہیں نا، اللہ نے ہمیں پیغام دیا، سب کو پیغام دیا کہ تمہاری زندگی کی شام آ گئی ہے، زندگی کا وقت گزر گیا ہے، زندگی کی شام آ گئی ہے. اب تو کوئی نجات کا راستہ اپنا لو، اب تو کوئی بچنے کی تیاری کر لو، کوئی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر لو. دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے کتنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ کوئی اکاؤنٹ آخرت کے لیے کھلوایا ہے؟ اس میں کچھ ڈالا ہے؟ کر سکتے ہیں، کچھ لے کے جا سکتے ہیں آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے بھی کچھ لے کے جا سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. اور اللہ کا اکاؤنٹ آٹومیٹک ہے، کوئی اس کے لیے پڑھنے لکھنے کی، کوئی انگریزی میں، کوئی عربی میں، کسی مشکل زبان میں اس میں درخواست لکھنے کی، اپلیکیشن ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس کا اللہ کے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. جب اللہ پر کوئی ایمان لے آتا ہے اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، پھر جو بھی وہ کرتا ہے اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے. اور اگر ایمان نہیں لائیں تو بے شک جتنی مرضی دنیا کے اچھے کام کر لیں، ایسے سمجھے اللہ کے اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا، کچھ بھی جمع نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن جدعان. وہ حاتم طائی کے تو آپ نے قصے سنے ہیں نا، نام آتا ہے. بڑا سخی مشہور تھا، کوئی دودھ لینے آتا تو جانور کھول دیتا، بڑا مہمان نواز، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ایک سخی انسان تھا جس کا آج تک نام ہے سخاوت میں. ایک تھا ابن جدعان. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی فلاں ابن جدعان آپ کو پتہ ہے ہر سال حج کرنے والوں کی کتنی خدمت کرتا ہے، ٹھنڈے میٹھے پانی، شربت، جوس، کھانے، رہنے کے انتظام، ان کے حج میں آنے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی، ضیوف الرحمان، انہیں رحمان کے مہمان کہا جاتا ہے. لوگ سعادت سمجھتے ہیں ضیوف الرحمان کی خدمت کرنا. اللہ کے نبی فلاں ابن جدعان سب سے زیادہ وہ ضیوف الرحمان کی خدمت کرتا ہے، بڑے خیرات، صدقات، بہت کام کرتا ہے. اللہ کے نبی اس کے کیا یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. انہ لم یقل آمنت باللہ، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں. تو ایمان خوش قسمت ہیں، اللہ کی بینک میں، اللہ کے ریکارڈ میں آپ کا ایمان کا کھاتا کھلا ہوا ہے نا، کھلا ہوا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، وگرنہ جو ہم مسلمانوں کے اللہ کی کتاب سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، تو ہم انسان اگر مسلمان نہ ہوتے تو پتہ نہیں اس طرف کبھی آ سکتے یا نہ آ سکتے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلا شعور کے، شعوری سوچ کے بغیر اللہ نے ہمارے جولیوں میں ڈال دی. ہم اس کی قدر نہیں کرتے. آج یورپ میں بھی کافروں کے ملکوں میں مائیں بچوں کی نماز کا، بچے قرآن کا شوق رکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں. میری ایک سٹوڈنٹ تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میرے نواسے ہیں امریکہ میں اور وہ اتنا نماز کا خیال کرتے ہیں. بعض اوقات اور اپنے سکول میں ان کی بریک ہوتی ہے ظہر کے وقت میں، اپنی ٹیچر کو کہتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں 2 منٹ دے دیں اور ایک چیئر کی جگہ دے دیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں.
اور ان کی ٹیچر کافر ٹیچر اجازت دے دیتی ہے. یہاں ہمارے ملک میں کیا حال ہے؟ پورے ملک میں ظہر کی نمازیں بچوں کی ایسے ہی چلی جاتی ہیں. چھٹی کا وقت ہوتا ہے، نہ وہاں کے رہتے ہیں نہ گھروں کے رہتے ہیں. کو بہت کم ہی کچھ ہی پڑھ پاتے ہیں. اور اگر کوئی کہہ بھی دے، سارا اسکول نظام پیریڈ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کوئی اجازت بھی مانگے تو اجازت نہ ملے کہ پیریڈ چھوڑ کے جاؤ گی. ہم نے تو اس کو فار گارنٹیڈ لے لیا ہے نا، ہاں پڑھ لیں گے. وہ کہتی ہیں جب میرے نماز سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری زور کا ٹائم ہوا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نانو گھر میں آپ کے گھر میں بھی سب نے پڑھ لی ہے، مجھے شرم آتی ہے میں کیا جواب دوں. ہم تو آخر وقت میں پڑھنے والے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ جو آپ آ رہی ہیں جا رہی ہیں